اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، انسان ساری عمر اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تبھی سے آئینہ دیکھ کر اپنے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اور جوں انسان جوانی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے 20-25 سال میں، تو ہر آتے جاتے وقت انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا انسان کا چہرہ بھی کئی معجزات سے کم نہیں ہے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا خاص ایک فنکشن ہے، ایک خاص اہمیت ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان بات کرنے کے لیے، آواز نکالنے کے لیے، ہونٹ بھی دیے، ناک دیا سانس لینے کے لیے، کان دیے آوازیں سننے کے لیے، اور اسی طریقے سے ماتھا کی، آپ کے گالوں کی، ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ۔ لیکن یہ جو بھویں ہوتے ہیں جن کو آپ آئی بروز کہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا بھی تو کوئی خاص مقصد ہوگا، یقین کیا مقصد آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ناظرین، ہر ایک انسان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 99.9% بندوں میں یہ بھویں یا آئی بروز یہ ہوتے ہیں۔ ان آئی بروز کی اپنی شکل ہوتی ہے اور اپنی ہی ان کی ایک لک ہوتی ہے۔ ناظرین، جب محققین نے تحقیق کی ان کے اوپر کہ ان کا فنکشن کیا ہے، لیٹس سے ان کا فنکشن کیا ہے، جیسے آنکھوں کا، ہونٹوں کا، منہ کا، ناک کا، کانوں کا تو واضح ہے، ان کا کیا فنکشن ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، ایک تو سمجھ یہ آئی کہ ماتھے سے جو پسینہ بہہ کر آتا ہے وہ بھووں میں آ کر رک جاتا ہے اور آنکھوں میں آپ کے نہیں جاتا، تاکہ آپ کی آنکھیں بچی رہیں۔ دوسرا اور بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹرن ہوتی ہے ہڈی، اس کی بھی تھوڑی سی پروٹیکشن اس سے ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی جو اس کی وجوہات ہیں ہونے کی، وہ بڑی دلچسپ ہیں، جو کہ سائنسدانوں کو سمجھ میں آئیں یا ڈاکٹروں کو، یا جنہوں نے بھی اس پہ تحقیق کی۔ آپ بھی سنیے اور انجوائے کیجیے۔ ناظرین، جس طریقے سے ہمارا منہ ہلتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، ہماری ایک زبان ہوتی ہے، اور ہمارا چہرہ بھی ایک ہماری زبان ہوتی ہے، لیکن چہرے میں سب سے زیادہ جو زبان کا اور الفاظ کا کردار ادا کرتی ہیں وہ یہ ہماری آئی بروز ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری آئی بروز ہمارے تمام تاثرات کا اظہار کرتی ہیں، خواہ وہ حیرت ہو، خواہ وہ غصہ ہو، خواہ وہ اداسی ہو، خواہ وہ بے اعتباری ہو، الجھن ہو، ہمدردی ہو، یا متعدد دیگر جذبات کا اظہار انہی آئی بروز سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چہرے کے جو تاثر ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب آپ ایک دم حیرت سے کیسا ہوا، ایسے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے یہ جو بھویں ہیں، جو آئی بروز ہیں، یہ موو ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان کے موو ہونے کی وجہ کیا ہے، کیسے ہے، ابھی آپ کو ایک اور تحقیق بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، آنکھیں پوری کھولتے ہیں، تو یہ آئی بروز بھی آپ کے سارے اوپر چلے جاتے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی اٹینشن ہو سکے۔ ناظرین، ان کا سامنے والے پہ افیکٹ کیا پڑتا ہے؟ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک آواز میری منہ سے نکل رہی ہے، اور دوسرا میرا چہرہ ہے جس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے، کیا یہ سچی کر رہا ہے یا جھوٹی کر رہا ہے، یا اس کے انداز کیسے ہیں، یہ اس کی اندر کی سوچ کیا ہے، کیا اس کا چہرہ اور اس کے الفاظ کیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں یا دونوں میں ڈفرنس ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچا بھی ہے یا جھوٹا بھی ہے۔ ناظرین، ایک اور جو تحقیق ان پہ ہوئی وہ بڑی خاص ہوئی۔ جب سائنسدانوں نے
اس کے لیے مزید تحقیق کی جاننے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں انسان کے، جو انگوٹھے یا انگل لائنیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے فنگر پرنٹس کے، عربی میں اس کو بسمہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے فنگر پرنٹس دنیا میں سب سے الگ ہوتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی شناخت جو ہے، انسان کی شناخت بھی ان آئی بروز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ آپ کے چہرے کو بھی دیکھ کے جو ہے وہ ان لاک ہوتا ہے، جس کو فیس آئی ڈی کہتے ہیں یا فیس ان لاک کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بھویں ہوتی ہیں یہ آپ کی چہرے کی شناخت کا مین کام کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی آپ میرا چہرہ دیکھیے تو اس میں آپ کو اب میری بھویں آپ کو کلیئر نظر آئیں گی۔ اب میں اگر ان کے اوپر ایسے انگلی رکھ لوں تو میرے چہرے کو ایسے پہچاننا آسان نہیں ہوگا اگر یہ والے میرے بال نہ ہوں گے۔ ان بالوں کی بھی اپنی شیپ ہوتی ہے۔ یہ شیپ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے بھی ہوتے ہیں، پتلے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کی ان کی شیپ ہوتی ہے اس طریقے سے اس چہرے کے تاثر بھی ہوتے ہیں۔ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں، جو میک اپ کرنے والی، اگر آپ میں سے کوئی خواتین ایسی ہیں جو کہ میک اپ کی ٹرمز سے واقف ہوں، تو کسی کو کیٹ آئیز کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا آئیز کہتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری شیپ ان آئی بروز کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہیں، تبھی ان کے چہرے اس طریقے سے بنتے ہیں۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے چہرے کو زبان دینے کے لیے ان بھووں کو بنایا۔ تو باقی ان کے متعلق یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کے متعلق تھوڑا ڈیفرنٹ ایک خیال ہے کہ خواتین کو یہ نہیں تراشنا چاہیے۔ تو مختلف جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بال بہت زیادہ ہیں، بہت اوور ہیں، ایکسٹرا ہیں، چہرے پہ بہت برے لگ رہے ہیں تو وہ شاید تراش سکتی ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ شریعت کا موضوع ہے، تو اس پہ کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو آئی بروز ہوتے ہیں یہ آپ کے چہرے کی زبان ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اگر بغیر چہرے کے بھی کچھ کہنا چاہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا میں حیرت میں ہوں، پریشان ہوں، غمگین ہوں، حیران ہو رہا ہوں، یا غصے میں ہوں، یا کچھ سوچ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے بھی یہی ہمارے آئی بروز کے۔ تو آئی بروز کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، جیسے آنکھوں کی بھی زبان ہوتی ہے، کسی حد تک آنکھوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن آنکھوں کی زبان جو ہے وہ اس کی سپورٹ یہاں سے آتی ہے، آپ کے آئی بروز سے آتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نیا ٹاپک لگا ہوگا، ایک نئی ویڈیو لگی ہوگی۔ ابھی آپ کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جن کو چہرے کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چہرے کا یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، یہ جو تکون بنتی ہے اس کے کیا ہوتے ہیں، پھر یہ جو تکون بنتی ہے یہاں سے یہاں، یہ والے تھیوری میں آ کے اس کے کیا ہوتے ہیں، اور چہرے کے اندر کیسے کیسے سینسرز ہیں کہ کیا چہرے کے مساج سے بھی آپ کی کئی بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی زبردست معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، آپ کی مرضی، کیونکہ مجھے ایک میری سبسکرائبر ہی بڑی محترم، بہت ہی محترم، ہمارے ایک سبسکرائبر نے مجھے یہ کہا کہ آپ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ویڈیوز بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، آپ اپنے ناظرین سے یہ نہیں کہتے کہ لائک کریں یا یہ کریں۔ جب آپ یہ بات نہیں کرتے تو آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں، جو ویورز ہیں، ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو دوسروں کو ریکمینڈ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ کا چینل ناکام ہے اور آپ کی ویڈیوز آگے نہیں جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کہنا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ میرا حوالہ دیں باقاعدہ، کہ ایک ہماری محترم سبسکرائبر نے یہ کہا، تو ان کے کہنے کے اوپر تو میں بتا دوں گی کہ کس نے کہا۔ تو ناظرین یہ ہے ساری کہانی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔